محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں بہت بدکار عورت تھی، مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، لڑکوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ ایک دن ایک بہت حسین لڑکا ملا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے نکاح کر لیا۔ شادی کی رات میں نے کہا کہ مجھے مردوں سے سخت نفرت ہے، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر وہ قرآن پاک لے کر جائے نماز پر بیٹھ گیا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں نبیلہ ہوں، حسن کی ملکہ۔ میرا حسن دیکھ کر نوجوان پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے۔ میں ایک نظر جس نوجوان پر ڈال کر مسکرا دیتی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میرے حسن کو دیکھ کر میرے دیوانے مجھے ایک حور پری کہتے تھے۔ میں خود کو اسی کی طرح کی سلطنت کی شہزادی سمجھتی تھی۔ اسی حسن نے مجھے اتنا گھمنڈی اور مغرور بنا دیا تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا حسن عام نہیں، بہت خاص ہے۔ مرد میرے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے ہر فن سے واقف تھی، چونکہ میں ایک بدکار عورت تھی اور جسم فروشی کا کام کیا کرتی تھی، اس لیے اپنے حسن کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کرتی تھی۔ رئیس اور نواب کی بگڑی اولادیں میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ میں جسے چھو لیتی وہ پتھر کا ہو جاتا تھا، جس سے ہنس کر بات کرتی وہ سانس لینا بھول جاتا تھا، جس کے ساتھ رات گزارتی وہ خود کو خوش نصیب تصور کرتا تھا۔ میرے گھمنڈ کا یہ عالم تھا کہ کسی کم شکل نوجوان کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے پاس آنے والے مرد دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وجیہ بھی ہوتے تھے۔ مجھ پر وقت مہربان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وقت ہمیشہ میری مٹھی میں قید ہے، میرا حسن ہمیشہ رہنے والا ہے، میرا منہ زور جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ تکبر میری رگوں میں خون کی مانند گردش کرتا تھا۔ میری آنکھیں ہمیشہ غرور سے چور رہتی تھی، لیکن ایک بار میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ جتنا میرا حسن قابل تعریف تھا، اتنی ہی میری آواز بھی بے حد سریلی تھی۔ میں جس محفل میں جاتی اسے لوٹ لینے کا فن جانتی تھی۔ لوگ میری آواز کے دل دادا تھے۔ میں ایک محفل میں گانا گانے گئی۔ شام کا وقت تھا اور وہ محفل دیر رات تک جاری رہنی تھی۔ میری غزل کی محفل میں مرد ہی ہوتے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک گلاس مجھے بھی کسی نے پیش کیا، لیکن اس میں شاید نشہ ڈالا گیا تھا۔ اسے پینے کے بعد میں غزل پڑھتے پڑھتے اپنے نشست اٹھ کر ڈھول کی تھاپ پر جھومنے لگی۔ میرے رقص پر مردوں کی بے اختیاریاں بڑھنے لگ گئی تھیں۔ وہ میرے ساتھ جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے۔ کبھی کوئی مجھے اپنے حصار میں لیتا تو کبھی کوئی۔ میں باری باری سب کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ میرا چست لباس گہرے گلے کے فراق میں میں اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنوں کو مدہوش کر چکی تھی۔ میرے ساتھ کون کیسی کیسی گستاخیاں کر رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ میری رات کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ وہاں موجود رئیس، نواب، امیر زادے مجھ پر پیسوں کی برسات کر رہے تھے۔ میں خود اسی نشے میں اور چور ہونے لگی تھی کہ جب کسی نے ہارمونیم اور ڈھول کو بند کروا دیا۔ میں نے خاموش ہو کر نشے سے چور آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا ایمان بیچ کھایا ہے تم لوگوں نے؟ اذان کا بھی احترام نہیں ہے۔ شاید وہ وقت عشاء کی اذان کا تھا، لیکن مجھے کہاں اس بات کی پرواہ تھی، فکر تھی۔ میرے دل میں گناہ کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت ایک نشے میں مدہوش شخص کی باہوں میں قید تھی۔ میں نے خود کو اس امیر زادے کی باہوں سے آزاد کروایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس شخص کے پاس چلی گئی تھی جو میرے ہارمونیم والے کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ ہاتھ میں نے بڑی بے باکی سے اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ شخص کسی کرن کی مانند پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر بس مجھ پر سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لی اور آنکھیں جھکا لی۔ پہلی بار نشے میں بھی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسا شخص تھا جو مجھے دیکھ کر ایک پل میں ہی نظریں چکا گیا؟ وہ نوجوان تھا، دیکھنے میں حسین و جمیل تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود داڑھی اس کے حسن کو مات دے رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر سجدے کی گہری سیاہ مہر اس کے چہرے کو بدنما سا کر رہی تھی۔ وہ نوجوان کم عمر ہی تھا، یہی کوئی 20-22 سال کا۔ اس عمر میں تو جذبات عروج پر ہوتے ہیں، مخالف جنس پر نظر بے پاک ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو سامنے نمایاں رکھنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا، لیکن یہ نوجوان تو اپنے حسن کا کالا ٹیکا لگائے خود کو کمتر کر چکا تھا۔
اور اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی اور اس کی جھکی نظریں وہاں موجود مردوں سے کہہ رہا تھا کہ اس محلے کی مسجد کا امام ہے۔ عشاء کی اذان دے رہا تھا، لیکن یہاں کے بجتے ڈھول اور ناچ گانوں کی بہنگم آوازوں کی وجہ سے وہ جماعت نہیں کروا پا رہا۔ وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی محفل کو روک لیں، وہ سکون سے نماز پڑھا دیں۔ بہت سے مردوں نے حامی بھر لی، لیکن میں اس شخص کے بالمقابل آن کر کھڑی ہو گئی۔ اسے بولی کہ ایک شرط پر ہم تمہیں موقع دیں گے، اگر نماز پڑھ کر تم میرا ناچ گانا دیکھنے آؤ۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی۔ کم بخت کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ بس ایک بار مجھے دیکھیں۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے غور سے دیکھے گا تو میرے حسن کا اسیر ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عورتوں سے کلام نہیں کرتا میں۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں کچھ بے چین سی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے، مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور نامحرم آگ ہوتی ہے، جلا دیتی ہے۔ بد نظری ایمان کی لذت کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ میں نظروں کی چوری کی وجہ سے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نظریں جھکائے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی بات مجھے اپنی اہانت لگی تھی۔ خود کو سمجھتا کیا تھا وہ شخص؟ میں نے ہارمونیم والے سے کہا کہ وہ ہارمونیم بجائے، ڈھول والے سے کہا کہ ڈھول اتنا تیز بجائے کہ اس محلے کا کوئی بھی رہائشی نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے۔ مجھے دیکھنا ہے اس شخص کی نظر میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا ناز ہے، اپنی جھکی نظروں پر، اپنے ایمان کی پختگی پر۔ میرے اندر ایک آگ سی لگ چکی تھی جو بھڑک اٹھی تھی۔ شراب کا نشہ اس شخص کی باتوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ مسجد شاید 3-4 گھر چھوڑ کر ہی تھی، لیکن اس بار وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ رات دیر تک ایسا ہی بے ہنگم شور جاری رہا۔ میں نے اپنی ضد پوری کی، حالانکہ یہ سب کر کے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک پل چین نہیں آیا۔ حالانکہ میں آدھی رات محفل رنگین کر کے تھک کر اپنے گھر جا پہنچی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے چور چور تھیں، تھکاوٹ کا احساس شدت لیے ہوئے تھا، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پائی تھی۔ مجھے اس شخص پر اب بھی اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میری زندگی میں آنے والا وہ شاید پہلا شخص تھا جس نے مجھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ میری تعریف تو بہت دور کی بات ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سو نہیں پائی، اور رات تک میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میں نے ایک برقع منگوایا اور اسے پہن کر میں اس امام کی مسجد میں پہنچ گئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ بچوں سے قرآن پاک کا سبق سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر یہ سمجھا شاید میں اپنے کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دلوانے آئی ہوں۔ وہ مجھے اسی کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اکیلے میں۔ حالانکہ میں برقع نقاب میں تھی، بس میری آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں۔ لیکن اس شخص پر میں حیران و پریشان تھی کہ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پردے کا بھی انتظام ہے، آپ اپنے مسائل ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا مسئلہ آپ ہیں، اس لیے بات بھی آپ ہی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات ہی ایسی تھی کہ اس نے ایک نظر برجستہ مجھ پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ کہنے لگا، محترمہ، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں وہی ہوں جو کل ایک گھر میں ناچ گانا کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی۔ دیکھ کر میرے سینے میں سلگتی آگ کو گویا کسی نے بھڑکا دیا ہو۔ مجھے دیکھ کر آج تک کسی کے چہرے پر ایسے ناگوار تاثرات نہیں آئے تھے جیسے وہ مجھے دے رہا تھا۔ میں تو حسن کی دیوی تھی جس کی مرد پوجا کرتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ ایسی شکل بنانے لگا جیسے میں بدصورت ہوں۔ بڑے روکھے لہجے میں کہنے لگا، جی فرمائیں۔ میں نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچنبھے میں آ گیا۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے آپ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا، مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، تم نیک کیسے بن گئے؟ میرے الجھے سوالوں پر وہ نافہم سا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسا سوال ہے؟ میرے والد صاحب بھی میرے گاؤں کے امام مسجد ہیں،
میری ماں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، میں نے بھی شروع سے یہی پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، وہیں سے تربیت پائی ہے۔ اس کی بات پر میں تمسخرانہ مسکرا دی تھی۔ میں نے کہا، اس میں تمہاری خوبی تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں تمہارے گھر پیدا ہوئی ہوتی تو میں بھی باحیا ہوتی۔ میری ماں جسم فروش تھی، اس لیے میں بھی بن گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ امام ہونا تمہاری خوبی ہے۔ میری بات اسے بری لگی تھی۔ اس کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھ کر میرے اندر لگی آگ پر اوس سی پڑ گئی تھی۔ میں اسے لاجواب ہی کرنے تو آئی تھی، اپنی اہانت کا بدلہ لینے آئی تھی، اسے تذلیل کرنے آئی تھی، اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، انسان کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو اچھائی کا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کر کے میری دلالی شروع کر دے، اگلے 30 سال دلال بن کر زندگی گزارنے کے بعد اسی مسجد میں آنا، میں دیکھوں گی کیا کوئی تمہاری حقیقت جان کر تمہیں امام مسجد بناتا ہے، پھر میں اگر اچھائی کا ارادہ کر بھی لوں تو مجھے عزت کون دے گا؟ تم دو گے؟ میرے لہجے میں سختی تھی، مجھے باتوں کا گن آتا تھا، میں لفظوں کی ملکہ تھی۔ وہ شاید میری بات کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، لیکن میرے لیے ایک نظر مجھے نہیں دیکھتا، میں بد کردار ہوں۔ اگر سوم سلاد کی مالک ہوتی تو تم مجھ سے شادی کے خواہش مند ہوتے۔ میں اسے ایسے لفظوں کے نشتر چلا رہی تھی کہ وہ غصہ ضبط کر نہ پائے، لیکن کمال بندہ تھا، وہ غصے سے دونوں مٹھیاں بھیجی نظریں جھکائے اپنا صبر آزما رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر میرے اندر بیٹھی انا کی دیوی کو چین مل رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اگر تم مجھے اپنا لو تو تمہاری جیسی ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ ہمیں حدیثیں سنانا آسان ہے میاں، بس اپنانا آسان نہیں ہے۔ اپنی عزت کوئی نہیں بناتا ہمیں۔ میں اپنی بڑھاس نکال چکی تھی، میرے اندر ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ مجھے نہ اس امام صاحب سے محبت تھی، نہ ہی کوئی غرض۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو کہنے لگا، رکو، یہیں بیٹھو، میں ابھی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بھی دلچسپی سی ہونے لگی تھی، دیکھوں تو مجھے کیا جواب ملتا ہے۔ میں اپنے ذہن کو پھر سے ترتیب دینے لگی، اگر اس نے مجھے کسی حدیث کا جواب دیا تو میں اسے ان لفظوں سے لاجواب کر دوں گی، دین سے میرا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں مسلمان تھی، میرا نام نبیلہ تھا، بس۔ نہ تو میں نے کبھی نماز سیکھی نہ پڑھی، قرآن پاک تو بعد کی بات ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھ چند بزرگ بھی باہر آئے۔ میں دل میں کہکہ لگا کر ہنسی تھی کہ لو، یہ مرد تو اس قابل بھی نہیں کہ میری باتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب مجھ سے بحث کروانے کے لیے یہ 4 مولوی اٹھا کر لایا ہے، لیکن جو جواب اس شخص نے مجھے دیا، میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ چاروں بزرگ اس نوجوان کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں خود کو ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن یہ ہنر تھا کہ میں گفتار سے سامنے والے کو لاجواب کرنا جانتی تھی۔ لیکن اس 20-22 سالہ نوجوان نے مجھے اپنے ایک عمل سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں سے کہنے لگا، نکاح شروع کروائیں، یہ لڑکی مجھ سے نکاح پر راضی ہے اور نیک بن کر جینے کی خواہش مند ہے۔ اس نے تو میری ہی بات کا تمانچہ میرے منہ پر کس کے مارا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقین تھی وہ امام مسجد اور میں ایک ویشیا، ہمارا بھلا کیا جوڑ۔ لیکن چونکہ میں اسے لاجواب کرنے کے چکر میں جو کچھ بول گئی تھی، نکاح سے انکار نہیں کر سکتی تھی، میں غیر یقینی کا شکار ہونے لگی۔ ہم جیسی آزاد ہواؤں کے پنچھی کی طرح اڑنے والی عورتیں کہاں کسی کے ساتھ گھر بسا سکتی ہیں؟ میں جس پر ہزاروں مرد مرتے تھے، وہ کیسے اپنی حسین روپ کو پردے میں ڈال کر رکھ سکتی ہے؟ ایک مولوی صاحب کے ساتھ اپنی عمر گلا سکتی ہے۔ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرا حسن میرے اس امام صاحب کے لیے رہ جائے گا۔ مجھے تو ہزاروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادت تھی۔ میری اداؤں پر جب مرد مجھ پر فرفتہ ہوتے تو کسی سلطنت کی شہزادی بن جاتی تھی، اس لیے ایک مولوی صاحب کی باپردہ بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کرتے ہوئے میرے گلے میں بے تحاشا گرہ پڑ چکی تھی، لیکن میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کمرے میں جاتے ہی اس مولوی صاحب سے طلاق لے لوں گی۔ وہ کنگال شخص امامت سے کماتا بھی کیا ہوگا؟ میں تو ہزاروں لٹانے کی عادی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے مسجد کے ساتھ منسلک ایک ڈربے نما
گھر میں لے گیا جس میں بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ۔ مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے بے شک پیسہ حرام طریقے سے بنایا تھا، لیکن میں سہولتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں عشاء کے بعد گھر واپس آؤں گا، آپ جو کھانا چاہیں بنا سکتی ہیں، دال سبزی موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے کہاں کچھ کھانے پکانے کی عادت تھی، میں تو بس اپنے کیے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آج تک میں نے تو بس اپنے حسن کو ہی چمکایا تھا، کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی، یہ امام تو مجھے گھر پرستی میں پھنسا دے گا، میرا تو حسن ماند پڑ جائے گا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں پکایا۔ اس نوجوان کا نام عثمان تھا جو مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ جب عشاء سے لوٹا تو کچھ کھانے کو ساتھ لایا تھا، مجھے دے دیا۔ اپنے لیے آملیٹ بنا کر کھایا، کہنے لگا کھانا سادہ ہی مجھے پسند ہے۔ رات کو جب کمرے میں گئی تو اس نے مجھے ایک شاپر پکڑا دیا، کہنے لگا تیار ہو جائیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شاپر مجھے تھما کر باہر نکل گیا تھا۔ اس میں ایک سستا سا فینسی جوڑا تھا، میں بھلا وہ کیسے پہن سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، میں تو تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا تھا، اپنے ایمان کی لذت کی بات کی تھی۔ بس مجھے تمہاری بات چبھ سی گئی تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، تمہیں لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تک اس نے مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، باہر آ کر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ سی لگ گئی تھی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دو مجھے، اور وہ نفل پڑھنے لگ گیا ہے۔ میری بات کی کوئی وقت نہیں اس کے نزدیک۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ بڑی اطمینان سے بولا آپ میرا ایمان دیکھنے آئی تھی نا، وہ دیکھ کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے الماری کے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی تھی، لیکن جب میں نے اس کی تلاوت سننی شروع کی تو اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ وہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بہت خوش الحانی سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں نمی سی آنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر کلام پاک پر گرنے لگے تھے، اور میرے دل کی حالت تھی کہ مجھ پر عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے لگا میرے اندر کچھ تڑپ سی ہے۔ اس کی آواز اور الفاظ میرے دل کی دنیا میں اودھم مچا گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں زار و قطار رو رہی تھی۔ میں کیوں رو رہی تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ یہ کون سا درد تھا جو مجھے بے چین سا کر گیا تھا؟ میرا دل چاہا کہ اسے کہوں خدارا یہ تلاوت کے کلام پاک روک دو۔ مجھے ایک عجیب سی حیبیت طاری ہو گئی۔ اس کے آنسوں سے لبریز تلاوت کی آواز نے میرے اندر کی دنیا کو تہ بالا کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہا اور میری حالت غیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس نے وہ کلام پاک واپس رکھ دیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے نظر جھکائے بیٹھی تھی، میرا سانس پوری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا بہت شوق تھا نا آپ کو میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا؟ لو اب دیکھو میری آنکھیں، کیونکہ اب میں تمہارا محرم ہوں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت حسین نہیں تھا، اس کی آنکھیں رنگ دار بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا میں آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں بتا سکتی کہ اس کی آنکھیں کیا تھیں، لیکن احساس تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ بول ہی نہ پائی، نہ اس کے حق کے لیے اسے انکار کر پائی تھی۔ میرا حق وہ مجھے رات کو ہی دے چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ظہر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کو بلا کر میں نے اسے پھر طلاق کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، 1 ماہ کا وقت ہے آپ کے پاس، چاہے تو آپ واپس آ جائیں، ورنہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا تمہیں برا نہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے بھی میں بدکاری کروں گی؟ تو مجھے اس شخص کی عقل پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، آپ جائیں۔ یہ کیسا بھروسہ تھا؟ میں نے سوچا ٹھیک ہے مت دیں طلاق، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کم از کم یہ مجھے زبردستی باندھ کر تو نہیں رکھ رہا تھا نا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔
رات کو میں محفل پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن مجھے پھر بھی آئینے کے سامنے اپنا آپ بے وقت سا لگ رہا تھا، جیسے میرا حسین چہرہ ویسا نہیں رہا تھا۔ میرے دل کی عجیب و غریب حالت ہو چکی تھی۔ میں جب محفل میں گئی تو سب کی نظریں مجھ پر تھیں، ہر بار ہوتی تھیں۔ یہ وہی حفظ شدہ نگاہیں تھیں جس کی میں عادی تھی، جو مجھے اچھی لگتی تھیں، لیکن آج کسی خنجر کی مانند چبھ رہی تھیں۔ میں غزل گانے لگی تو پھر اس لفظ سل گئے تھے۔ میرے کانوں میں ہارمونیم اور ڈھول کی آواز کی بجائے عثمان کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ میرے دل کی حالت غیر سی ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے سامنے دکھائی دینے لگیں۔ میرا دل بے تاب سا ہو گیا۔ مجھے لگا وہ محفل خالی ہو چکی ہے، وہاں میرے عثمان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ واپس چلی جاؤں، لیکن میرے کسی مداح نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پہلی بار مجھے لگا کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو۔ میں کرنٹ کی مانند اس شخص سے پیچھے ہٹی، اس کے منہ پر بے اختیار تھپڑ مار ڈالا تھا۔ خبردار جو مجھے چھوا بھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس محفل سے نکلی تھی۔ گھر پہنچی تو اپنے رویے پر حیران و پریشان تھی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر مجھ پر بدحواسی چھانے لگی۔ میں نے پہلی بار وضو کیا تھا۔ نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلی بار رب کے سامنے رو رہی تھی۔ اپنا ایک ایک گناہ یاد آنے لگا تھا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا تھا۔ میری کیفیت بدل چکی تھی۔ میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، خود پر چادر اوڑھ لی۔ میرے مداح میرے گھر آ کر مجھ سے سب کچھ چھوڑ دینے کی وجہ پوچھتے۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے کان جس کلام پاک کو سن چکے تھے، اب ان کانوں کو کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ عثمان کی آواز میں جو درد تھا، جو محبت تھی اپنے رب کے لیے، وہ اس کی آواز میں ایسا کچھ ڈالی کہ جو سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایک مہینہ پورا نہیں گزرا تھا کہ واپس عثمان کے پاس آ گئی۔ وہ اب کلام پاک پڑھ رہا تھا، لیکن سب یہ آواز میرے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ جب اس نے کلام پاک بند کیا تو میں اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا، میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جس سے مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ تو مسکرانے لگا تھا۔ کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ واپس آ جائیں گی۔ یہ بھی یقین تھا کہ میرے علاوہ اب آپ کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا۔ مجھے عثمان کی یہ باتیں بہت عجیب سی لگی تھیں۔ میں نے کہا، تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ غلط کر جاتا؟ پھر نکاح میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ واپس آ جائیں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک بد کردار سی عورت تھی، میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا، پھر میرے رب نے مجھے عثمان جیسا ساتھی کیسے دے دیا، مجھے ہدایت کیسے دے دی۔ مجھے اپنے پیارے اللہ پر بڑی شدت سے پیار آیا تھا۔ وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی نہیں بولتا، انہیں سدھرنے کا موقع بھی ضرور دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی بستی میں ایک بدکار طوائف آ گئی۔ وہ بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگیں۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو اپنا جائے نماز اٹھا کر اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ شہر کے لوگ بدکار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے تھے۔ جب شام ڈھل گئی اور خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھولا۔ باہر حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ خاتون نے غصے سے کہا کہ بابا، میرا دھندا خراب کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تیرا کیا دھندا ہے؟ عورت بولی، گاہک مجھے قیمت دیتا ہے، پھر اس کی جو مرضی ہوئی میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت بایزید نے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ عورت نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ حضرت بایزید نے قیمت پوچھی، قیمت ادا کی اور مسلح اٹھا کر خاتون کے گھر چلے گئے تھے۔ بولے، چلو اب غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔
جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ کریم، اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوائم درج ہے کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک و پارسا خاتون بن گئی تھی۔ ایک تلخ حقیقت اور ہمارے معاشرے کا المیہ، کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھی۔ رات کو چونکہ وہ روزی روٹی کمانے میں مصروف ہوتی ہے، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنے پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا وہ کسی کی روزی روٹی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ خاطر مدارت کی ان کا حال چال پوچھنے کے بعد میں نے ان سے سوال کر دیا، کیا آپ بے لذت کام میں کیسے پھنس گئی تھی؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی، عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا اپنا تھا، اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں رہتی تھیں اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا، والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے، تو ایک بار چلی جاتی؟ تو مسکرا کر بولی، معاف تو اللہ تعالیٰ بھی کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا ہونے نہیں دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے، تو بولی، یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی بھکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں، اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ کسی مولوی کو کہیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، محبت بھی ایک دھندا ہے، مرد اپنی رقم انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پلیز برائے مہربانی کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ آپ کے گھر میں بھی ماں، بیٹی، بہن ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی کرنی ان کو بھگتنی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک طوائف زادی کے خط میں لکھے ہوئے چند الفاظ، مردوں کے نزدیک نکاح کے معنی محض کپڑے اتارنا ہے، لہٰذا میں ہر رات مختلف نکاح کرتی ہوں اور صبح متعلقہ ٹھہر جاتی ہوں۔ کہتے ہیں بدکاری بہت بڑا جرم ہے، مگر شاید فقط عورت کے لیے، میں بھی زنا کو گناہ سمجھتی ہوں لیکن مردوں کو بے گناہ نہیں۔ ویسے عورت نے برائی کی طرف اپنے طور پر کبھی پہلا قدم نہیں اٹھایا، تم ہی مکڑی کا جال بچھاتے ہو اور قسمیں کھا کھا کر پھنساتے ہو۔ سچ تو یہ ہے جب کوئی مرد یہ کہتا ہے فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں تو اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہوگا وہ عشق کے نام پر اسے مادر زاد ننگا دیکھنے کا تمنائی ہے، خواہش رکھتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔